بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء اکرام۔ عہد نبی کا ماہ و سال، عام الوفود، وفد بنو تمیم، وفد نجران، وفد عبد القیس۔ آج ہمارے اسباق ہیں، غور سے سماعت کیجیے گا۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عام الوفود۔ عام الوفود، عام کا معنی ہے سال، وفود جمع ہے وفد کی، جس کا معنی ہے لوگوں کی جماعت۔ عام الوفود سے مراد وہ سال ہے جس میں پورے عرب سے کثرت کے ساتھ وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد دور دراز علاقوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کے اعلی اخلاق کے چرچے ہوئے۔ اعلی اخلاق جو ہے دور دراز تک اسلام کے جان نثاروں کا اخلاق دور دور تک پھیل گیا، اور لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوا کہ ہم بھی اسلام کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور لہذا بہت سے علاقوں سے جوگ در جوگ، گروہ در گروہ، بہت زیادہ تعداد میں وفود یعنی کہ گروہ حاضر ہونے لگے۔ اس کے بعد وفد بنو تمیم، بنو تمیم کا وفد 9 ہجری کے آغاز میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ یہ لوگ اپنے قیدیوں کو آزاد کرانا چاہتے تھے۔ ان کی قیادت عرب کا مشہور سردار اقرا بن حابس کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیلولہ کا مطلب ہوتا ہے ظہر کی نماز کے بعد، کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کر لینا، یہ سنت ہے۔ دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے آرام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے باہر پکارا، آوازیں دیتے رہے، آپ کے پاس داخل ہونے کی اجازت طلب نہ کی، تو اللہ رب العالمین نے سورہ الحجرات نازل فرمائی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے گئے، آداب شائستگی سکھائے گئے، اور کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ نبی کو یوں نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ شاعر اور خطیب، یہ لوگ اپنے ساتھ بڑے فصیح اور بلیغ شاعر اور خطیب لے کر حاضر ہوئے، جن کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خطیب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دینے کا حکم دیا۔ بطور شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا کہ انہوں نے وہ آگے پھر جواب دیا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطیب اور شاعر دونوں بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ اقرا بن حابس بارگاہ رسالت سے اتنا متاثر ہوا کہ آپ نے آباء و دین کو الوداع کہہ دیا، اور وفد سمیت اپنے گروہ سمیت تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد وفد نجران، عرب کے علاقے نجران میں نصارہ بڑی تعداد میں بات ہے، نصاری، ان کا وفد حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ آیا۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا، 60%۔ ان میں 14 بڑے سردار بھی تھے، پھر ان سرداروں میں 3 افراد بہت خاص تھے، اور ان کے دینی اور دنیاوی معاملات وہی 3 افراد دیکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ پرتپاک کا معنی شاندار۔ انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی گئی، جو کہ اعلیٰ اخلاق کی ایک مثال ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کی بہت خاطر تواضع کی گئی، بڑے اچھے طریقے سے ان کو سرو کیا گیا، کھانا پیش کیا گیا اور بستر دیے گئے آرام کرنے کے لیے۔ یہ وفد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر سن کر آپ سے مناظرہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ مناظرہ کا معنی ہوتا ہے کسی ایک موضوع پر آمنے سامنے بیٹھ کر دلائل سے گفتگو کرنا اور قائل کرنے کی کوشش کرنا۔ لہٰذا ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے پر اور خدا کا بیٹا ہونے پر دلائل دینا شروع کر دیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دلائل سماعت فرما کر یعنی تمام دلائل کو سن کر ایک دلیل کو رد فرمایا، لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا، جو کہ سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہے، 3 پارہ ہے۔ یہ حکم نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر نجران کے وفد کے پاس مباہلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، جبکہ ان کے پادریوں نے یہ روشن چمکتے دمکتے نورانی چہرے دیکھے تو کہا کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو دنیا سے تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا، تمہاری نسل بھی باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا، اور اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا، ان کی وادی میں آگ بھڑک اٹھتی اور انہیں ملیا میڑ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے سارے نصارہ فنا فلا ہو جاتے، گھاٹ میں اتر جاتے۔ اس کے بعد وفد عبد القیس، اس وفد میں تقریباً 20 افراد تھے۔ ان کے سردار کا نام منذر بن عائز اور لقب اشج تھا، اشج زبان اور دل کا کھرا تھا۔ وفد عبد القیس کی بارگاہ نبوی میں آمد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ مشرق سے کچھ سوار آ رہے ہیں، کچھ مسافر آ رہے ہیں جو اسلام قبول کریں گے۔ وفد عبد القیس کے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھی پرتپاک اور شاندار استقبال کیا۔ چہرہ انور کی خوبصورتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک یعنی ہاتھ مبارک اور پائے اقدس یعنی پاؤں مبارک کو بوسہ یعنی چوما بوسہ دے کر محبت اور عقیدت کا اظہار کیا، جیسے ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس وفد کے سردار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری سے پہلے غسل کیا، عمدہ اور پاکیزہ کپڑے پہنے اور حلم اور وقار کے ساتھ بردباری اور بڑے ادب کے ساتھ بارگاہ رسالت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضع اور آداب کو پسند کرتے ہوئے ان کی خوب حوصلہ افزائی فرمائی اور ارشاد فرمایا، بلا شبہ تو خوبیاں تم میں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ ایک فل یعنی جلد بازی نہ کرنا، تحمل مزاجی اور امور و معاملات میں غور و فکر کرنا یعنی کاموں کے اندر غور و فکر کرنا، اور دوسری خوبی وقار ہے، عزت، احترام، ادب و آداب، عادات و اطوار۔ دوران گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الہی تو اس میں حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے مہینے میں انہیں آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور مال غنیمت میں سے ادائے خمس کا حکم دیا۔ ادائے خمس کا مطلب ہوتا ہے، خمس کا مطلب ہوتا ہے پانچواں حصہ غنیمت میں سے، اللہ کے راہ میں 5واں حصہ دینے کا حکم ہوا، جیسے کہ یہ سورہ انفال کے اندر بھی آیا ہے اور 10ویں پارے کا آغاز بھی اسی سے ہو رہا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ عبد القیس والوں کو بخشش فرما۔ اس کے بعد یہ وفد 10 دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہا
قرآن مجید اور احکام شریعت سیکھے، فقہ کے مسائل سیکھے، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا، اور بھی بہت سی چیزیں جو عبادات میں، معاملات میں اور معمولات میں شامل تھی وہ بھی سیکھی۔ آپ نے ان کو تحفے تحائف دیے اور اشد کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا اور ان کو واپس جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس سبق میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنی چاہیے، معاملات میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور امور و معاملات کی انجام دہی انتہائی غور و فکر اور تحمل مزاجی سے کرنی چاہیے، اور اپنی ذاتی زندگی میں وقار اور احترام، ادب و آداب، عادات و اطوار اور شائستگی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ عزیز طلبہ کرام، آج کا سبق اختتام پذیر ہوا۔ السلام علیکم۔